بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو آپ کے پروگرام صبح ہدایت میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ اور بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہمیشہ ہم نے آپ کے لیے یہی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کر سکیں۔ ناظرین، آج جو ہے وہ منڈے کا دن ہے، ایک برانڈ نیو ویک کا آغاز، اور رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ تقریباً شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کروں گی رمضان المبارک کے مہینے کی۔ برکتوں بھرا مہینہ اور رحمتوں بھرا مہینہ۔ اس مہینے میں جس قدر رحمتیں سمیٹ سکیں اتنا ہی کم ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اس مہینے کے ہر ایک دن سے جتنے بھی آپ فائدے اٹھا سکیں، جتنی بھی رحمتیں اپنی جھولی میں سمیٹ سکیں، وہ ضرور سمیٹنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ جیسے جمعۃ المبارک کے دن کی بات کرتے ہیں کہ یہ دن جو مخصوص کر دیا گیا عبادت کے لیے، رمضان کا مہینہ مخصوص کر دیا گیا ہے رحمتوں کے لیے، برکتوں کے لیے اور مغفرتوں کے لیے۔ ناظرین، آج ہمارا جو صبح ہدایت کا رمضان سے پہلے کا آخری پروگرام ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے صبح ہدایت شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے رمضان کی نشریات میں بے شمار اور بہت خوبصورت پروگرام جو ہیں وہ لے کر آپ کی خدمت میں ہدایت ٹی وی حاضر ہوتا رہے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے جائیں گے ہم ایک دعا کی طرح، ہمیشہ کی طرح اپنے پروگرام کا آغاز ہم رب کریم کے بابرکت نام سے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جائیں گے ایک دعا کی طرف، دعا کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ چلتے ہیں ایک دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. Dua and Ziyarat for Monday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah alladhi lam yushhid ahadan hina fatara as-samawati wal-ard ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات. لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية. كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته. وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته. وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا. وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أفي به. وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده
أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا. فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. اللهم أولني في كل يوم 2 نعمتين منك 2، سعادة في أوله بطاعتك، ونعمة في آخره بمغفرتك، يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه. Ziyarat of Imam Hassan and Imam Hussein on Monday. Ziyarat of Imam Hassan alayhi salam. السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتأويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. Ziyarat of Imam Hussein alayhi salam. Assalamu alayka ya ibn Rasulillah, Assalamu alayka ya ibn Amir al-Mu'minin, السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين،
فعليك السلام مني ما بقيت وبقي الليل والنهار، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. أنا يا مولاي مولا لك ولآل بيتك، سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمن بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم. لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم. يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما، فأضيفاني وأحسنا ضيافتي، فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما، فأجيراني فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة. فصلى الله عليكما وآلكما الطيبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على. इन दुआ के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बात करते चले मौसम की हाल की। मौसम जो है वो आज खुशगवार है। धूप जो है वो बहुत खिली खिली निकली हुई है। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। पिछले कुछ दिनों से जो है वो गर्मी की शिदत में थोड़ा सा इजाफा भी महसूस किया होगा आपने। जो है सही जो ब्रिटिश समर है उसका आगाज़ मेरे ख्याल में हो चुका है। आज टेम्परेचर जो है फ़िलहाल वो एवरेज 19 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन इसके बढ़ने के इम्कानात हैं और ये बढ़ता हुआ जो है 26 से 7 डिग्री तक पहुंच सकता है। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ख़ासतौर पर जब धूप की तेज़ छाँव से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। नाज़रीन, आज चूँकि रमज़ान पर हम कल जा रहे हैं, रमज़ान की नशियात शुरू हो जाएंगी। आज जाते जाते जो है आपको दास्तान की एक और दास्तान जो है वो सुनाती चलूँ। बहुत दिलचस्प दास्तान है और इससे आप तारीख़ के बारे में, तारीख़ के झरोकों में झांकने की आपको इससे एक मदद मिलेगी। रुस्तम एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। वो असलहा से लेस अपने फ़ौजियों को साथ लिए मुसलमानों की सरकूबी के लिए कादसिया पहुंचा, क्योंकि मुसलमानों ने इससे पहले ईरानियों को खूब पिटाई की थी। मुसलमानों का लश्कर साद इब्ने वक्कास की क़ियादत में कादसिया पहुंचा। चंद अफराद को मामूर किया गया कि जो है इसके मुक़द्दमतुल जैश के फ़राइज़ अंजाम दें। इस हरावल दस्ते की कमान ज़ाहदा बिन अब्दुल्लाह के हाथ में थी। रात गुजार कर सुबह को रुस्तम मुसलमानों की ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए निकला और मुसलमानों के फ़ौजी कैंप के करीब पहुंचकर एक टीले पर खड़े होकर मुसलमानों की हरकत और सकनात का बगौर जायज़ा लेने लगा। ज़ाहिर है नाज़रीन कि मुसलमान ना तो तादाद में इतने ज़्यादा थे और ना इनके पास वाफिर साजो सामान था और ना ही असलहे की रेल पेल थी। गर्ज कोई भी चीज़ ऐसी ना थी जो इसे वहशत ज़दा कर सकती, लेकिन फिर भी रुस्तम की छठी हिस्स इसे बता रही थी कि अगर मुसलमानों से जंग की तो इसका नतीजा बुरा ही निकलेगा। ये बात इल्हामी तौर पर इसके जहन में आई। रुस्तम बहरसूरत वक्ती तौर पर रुक गया। दिन काटा और रात बीती तो इसने ज़हरा बिन अब्दुल्ला को अपने पास बुलाया और इसे सुलह की पेशकश की और कहा कि कुछ रकम ले लो और वापस चले जाओ। रुस्तम ने गरूर व तकब्बुर के साथ, जिसकी पुरानी आदत थी, कहा कि तुम लोग हमारे पड़ोसी थे और हमारा रवैया तुम्हारे साथ बहुत भला था। हमने तुम्हारे साथ नेकियां की और तुम हमारे इनाम इकराम से भी मुस्तफीद होते रहे। हमारी वजह से तुम्हारी तरफ कोई नज़र उठाकर भी ना देख सकता था।
اس بات کی تاریخ بھی شاہد ہے۔ ناظرین، جب رستم یہ باتیں کر چکا تو زہرا نے جواب دیا، اے رستم، تم نے ماضی کی جو باتیں بیان کی ہیں وہ سب صحیح ہیں، لیکن تجھے یہ حقیقت سمجھنی چاہیے جو کل تھا وہ آج نہیں ہے۔ تم ماضی کے تانے مت دو، ابھی کی بات کرو کہ مجھ سے تمہیں کیا مطلب ہے۔ ہم جاہ و ریاست کے طلبگار نہیں ہیں، دنیاوی اہداف کو پس پشت ڈال کر اخروی اہداف کی جانب گامزن ہوں۔ جب خداوند ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تو انہوں نے ہمیں خدائے یکتا کی وحدانیت کا درس دیا اور ہم نے اس دین مقدس اسلام کو قبول کیا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی اور انہوں نے ہمیں خوشخبری دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اس طرح وحی پر عمل کرتے رہیں تو خدا انہیں تمام اقوام اور مذاہب پر غلبہ عطا کر دے گا۔ جو بھی اس دین مقدس سے منسلک رہا خداوند کریم کے نزدیک عزیز و جلیل ہوگا، اور جس نے اس مقدس دین اسلام کی مخالفت کی وہ خدا کی بارگاہ میں ذلیل و خوار ہوگا۔ رستم نے کہا، ذرا اپنے دین کے بارے میں وضاحت کچھ کر سکتے ہو؟ زہرا نے کہا، ہمارے دین کی بنیاد خدا کو وحدہ لا شریک ماننا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہیں اس سب کو خدا کی جانب سے ماننا ہے۔ رستم نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور کیا ہے؟ زہرا نے کہا کہ ہمارا دین مخلوق خدا کو انسانی بندگی سے نفرت اور خدا کی بندگی کا درس دیتا ہے۔ رستم نے کہا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور کیا ہے؟ زہرا نے کہا کہ مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں، سب بھائی بھائی ہیں اور ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، سب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ رستم نے کہا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، اگر ہم ان تمام چیزوں کو تسلیم کر لیں تو کیا تم لوگ واپس چلے جاؤ گے؟ زہرا نے کہا، ہاں، خدا کی قسم ہم دوبارہ تمہاری سرزمین پر قدم نہ رکھیں گے سوائے تجارت کے یا دوسرے ہی ایسے کاموں کے۔ ہم نے جو کچھ کہا یہی ہماری شرائط ہیں۔ رستم نے کہا، جو باتیں تم نے کی ہیں وہ ٹھیک ہے، مگر ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسا تمہیں معلوم ہے کہ ایران کے شہنشاہ کے زمانے سے ہم ایرانیوں میں ایک رسم چلی آتی ہے کہ جس طبقہ کے لوگ جو کام کرتے ہیں تو وہی کریں گے۔ مثلا اگر کوئی کسان ہے تو وہ کھیتی باڑی کرے گا اور اس کے علاوہ کوئی پیشہ اختیار نہیں کر سکتا۔ جس کام میں لگا ہوا ہے اسے وہی کام کرنا پڑے گا، لیکن تمہارا دین اس طبقہ بندی کو قبول نہیں کرتا۔ زہرا نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ لوگوں کے خیر خواہ ہیں، ہم تمہاری طرح نہیں کہ اپنی منشا کے مطابق طبقہ بندی کرتے پھریں۔ زہرا بن عبداللہ یہ باتیں کہہ کر چل دیے۔ رستم نے اپنے فوجی سردار طلب کیے اور انہیں زہرا کی باتیں سنائیں۔ ان فوجی سرداروں نے زہرا کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور پھر رستم نے سعد بن ابی وقاص کے نام پیغام بھجوایا کہ مذاکرات کے لیے اپنا سرکاری نمائندہ بھیجیں۔ سعد کی مرضی یہ تھی کہ اس کام کے لیے ایک الگ وفد تیار کریں، مگر ربیع بن عامر جو مجلس میں حاضر تھے ان کی دلیل سن کر سعد نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ رستم نے چاہا کہ ایرانی شان و شوکت اور جاہ و جلال مسلمانوں کو دکھائے، اس لیے اس کے حکم کے مطابق سونے کا تخت بچھایا گیا جس پر وہ بڑا جمان ہوا۔ بہترین قالین بچھائے گئے اور ایسے تکیے رکھے گئے جن پر سونے کا کام کیا گیا تھا۔ جب مسلمانوں کا نمائندہ جو تھا وہ گھوڑے پر پہنچا اور اس کے ہاتھ میں پرانے نیام کی تلوار تھی اور کھال کے غلاف میں لپٹا ہوا نیزہ تھا۔ اس نے یہ سب کچھ جب دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ آرائش و زیبائش اسے دکھانے کے لیے ہے تاکہ اس پر رعب جمایا جا سکے۔ اس کے جواب میں مسلمان نمائندے نے بھی ارادہ کر لیا کہ وہ انہیں سمجھائے گا کہ ہم ایسے جاہ و جلال کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ بلکہ ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔
चनाचे रबी जब रुस्तम की क़यामगाह के करीब पहुंचे तो उन्होंने रुकने की बजाय अपने घोड़े को ईड़ लगाई और तेज़ी के साथ आगे बढ़े। नाज़रीन, ये एक तवील दास्तान है और बहुत दिलचस्प है। इसको जो है उसकी तमाम जो बारीकियों हैं उसके साथ मैं बयान करना चाहती हूँ, लेकिन चूँकि इस सेगमेंट में वक्त की कमी होती है तो मैं कोशिश करूँगी कि इसको जो है मैं आपको यहाँ तक छोड़ती हूँ। इसके बाद का जो हिस्सा है आपको इंशाल्लाह कल ज़ोहरे हिदायत के प्रोग्राम में जो बाकी इसका हिस्सा है वो आपकी खिदमत पे पेश करूँगी। और रोज़े की आलम में चूँकि रूहानियत का अंसर जो है वो भी बढ़ जाता है तो इंशाल्लाह इसकी तकमील इस तरह से करेंगे और बहुत खूबसूरत अंदाज में इसको जो है इसका तर्जुमा किया गया है वो आप तक पहुंचाऊंगी कल। और इंशाल्लाह जो है आज हम अपने प्रोग्राम को जो है वो मामूल के मुताबिक आगे लेकर जाते हैं। तो जाएंगे हम फ़िलहाल एक छोटे से वक्फे की तरफ और फिर आपकी तरफ दोबारा आते हैं अपना अगला सेगमेंट लेकर।